بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو اردو ناولز اور پرائڈ۔ آواز کی دنیا میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج جو افسانہ ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں اس کا نام ہے 8 بجے، جسے تحریر کیا ہے مہوش وکاس نے، اور ہم امید کرتے ہیں آپ کو بہت پسند آئے گا۔ محبت کا تعلق یادداشت سے نہیں ہوتا، اس کا جسم و دماغ سے بھی تعلق نہیں ہوتا۔ یہ دل میں پیدا ہوتی ہے اور دل کی آخری دھڑکن تک قائم رہتی ہے۔ لہٰذا اگر آپ کا ساتھی آپ کو نہیں پہچانتا تو آپ کے دل میں اس کی محبت کم نہیں ہونی چاہیے۔ وہ رکے اور انہوں نے سانس لیا، دوبارہ بولے، سوچتا ہوں اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو کیا وہ مجھے فراموش کر دیتی؟ نہیں، وہ مجھے کبھی فراموش نہیں کرتی۔ اگر میری یادداشت جانے سے اس کی محبت کم نہیں ہو سکی تو اس کی یادداشت جانے سے میری محبت کیسے کم ہو سکتی ہے؟ ڈاکٹر نے مسکرا کر ہماری طرف دیکھا اور چائے کیک سے کھیلنے لگا۔ ہم غور سے اس کی بات سننے لگے۔ وہ گویا ہوا کہ میں کلینک میں بیٹھا ہوا تھا۔ یہ صبح کے 7:30 بجے تھے۔ ایک بزرگ مریض بھاگتے ہوئے کلینک میں داخل ہوئے۔ ان کے ماتھے پر پسینہ تھا، سانس ڈھونکنے کی طرح چل رہی تھی اور بار بار دل پر ہاتھ رکھتے تھے۔ میرا سٹاف تیزی سے ان کی طرف بڑھا۔ بزرگ کی عمر 80 سے زائد تھی، لیکن ماشاءاللہ چلنے پھرنے کی پوزیشن میں تھے۔ وہ نرس اور وارڈ بوائے سے بحث کرنے لگے۔ میں دفتر کے شیشے سے ان کو الجھتے ہوئے دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وارڈ بوائے میرے پاس آ گیا۔ میں اس وقت اخبار پڑھ رہا تھا۔ میں نے اخبار ایک طرف رکھا اور استفہامیہ نظروں سے اس کو دیکھنے لگا۔ وارڈ بوائے نے بتایا کہ بابا جی کے انگوٹھے پر چوٹ لگی تھی۔ 3 ہفتے پہلے ہم نے ان کے انگوٹھے پر ٹانکے لگائے تھے۔ وہ ٹانکے کھلوانے آئے تھے۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا اور وارڈ بوائے سے کہا کہ بابا جی سے کہو کہ میں کام 8 بجے شروع کروں گا۔ وہ آدھا گھنٹہ انتظار کر لیں۔ میں 8 بجتے ہی سب سے پہلے ان کے ہی ٹانکے کھولوں گا۔ وارڈ بوائے گیا اور فوراً واپس آ گیا۔ میں نے وارڈ بوائے کو غصے سے دیکھا۔ وہ گھبرا کر بولا، بابا جی کو بہت جلدی ہے، انہیں 8 بجے کہیں پہنچنا ہے۔ وہ ہماری منت کر رہے ہیں۔ مجھے بابا جی اور وارڈ بوائے پر غصہ آ گیا۔ میں نے اخبار میز پر پٹخا اور شیشے کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ بابا جی دروازے کے بالکل سامنے کھڑے تھے۔ ان کی آنکھ میں آنسو تھے اور وہ بار بار گھڑی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ میں نے انہیں ڈانٹنے کی کوشش کی مگر ان کی حالت دیکھ کر ضبط کر گیا۔ میں نے انہیں بتایا کہ کلینک کا وقت 8 بجے شروع ہوتا ہے اور میں اخبار پڑھنے کی غرض سے آدھا گھنٹے پہلے آتا ہوں۔ آپ اطمینان سے بیٹھ جائیں، جیسے ہی 8 بجیں گے میں سب سے پہلے آپ کو دیکھوں گا۔ بابا جی نے گھڑی کی طرف دیکھا اور بڑی لجاجت بھری آواز میں بولے، بیٹا جی مجھے 8 بجے دوسرے اسپتال پہنچنا ہے، میں لیٹ ہو رہا ہوں۔ اگر میں یہاں سے 5 منٹ میں نہیں نکلا تو میں وقت پر نہیں پہنچ پاؤں گا اور اس سے میرا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ برائے مہربانی میرے اوپر مہربانی کریں۔ بابا جی نے اس کے ساتھ ہی میری تھوڑی پکڑ لی۔ میرا غصہ چھٹ کر چھونے لگا مگر بابا جی کی عمر دیکھ کر چپ ہو گیا۔ میں نے کلینک میں لے آیا اور ٹرے منگوائی اور احتیاط سے ان کے ٹانکے کھولنے لگا۔ بابا جی اس سارے عمل کے دوران وقت دیکھتے رہے۔ ڈاکٹر رکا، اس نے لمبا سانس لیا۔ میں نے ٹانکے کھولتے ہوئے بابا جی سے پوچھا کہ آپ کو دوسرے ہسپتال کیوں جانا ہے؟ بابا جی نے بتایا کہ فلاں ہسپتال میں ان کی بیوی موجود ہے اور ہر صورت مجھے 8 بجے اس کے پاس پہنچنا ہے۔ میں نے پوچھا، خدا نخواستہ آپ کی بیوی کا آپریشن تو نہیں ہے؟ بابا جی نے کہا، نہیں، میں روز 8 بجے پہنچ کر اس کو ناشتہ کراتا ہوں۔ ان کے اس جواب نے مجھے حیران کر دیا۔ میں نے بابا جی سے کہا، کیوں؟ بابا جی نے کہا، وہ 5 سال سے ہسپتال میں ہے اور میں 5 سال سے روز صبح 8 بجے پہنچ کر اسے روز ناشتہ کراتا ہوں۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا کہ بابا جی آپ ان 5 سالوں میں کبھی لیٹ نہیں ہوئے؟ بابا جی نے انکار میں سر ہلا کر جواب دیا، نہیں، چاہے آندھی ہو، سردی ہو، طوفان ہو یا سخت گرمی ہو، میں کبھی لیٹ نہیں ہوا۔ میں نے پوچھا، بابا جی لیکن کیوں؟ بابا جی مسکرائے اور کہا
کہ میں اس کا قرض ادا کر رہا ہوں۔ ہم نے 50 برس اکٹھے گزارے ہیں اور ان 50 برسوں میں وہ مجھے روز 8 بجے ناشتہ دیتی تھی۔ ہمارے گھر میں خادموں اور نوکروں کی کوئی کمی نہیں تھی، چاہے آندھی ہو، سردی ہو، طوفان ہو یا سخت گرمی۔ وہ روز صبح 6 بجے جاگتی تھی، اپنے ہاتھوں سے ناشتہ بناتی تھی اور ٹھیک 8 بجے جب میں اوپر سے نیچے آتا تو وہ ناشتہ میز پر لگا کر میرا انتظار کر رہی ہوتی تھی۔ ہم دونوں اکٹھے ناشتہ کرتے تھے۔ اس نے ان 50 برسوں میں کبھی اس معمول میں تعطیل آنے نہیں دیا۔ وہ میرے ناشتے کی وجہ سے کبھی میکے نہیں گئی۔ 5 برس پہلے جب وہ اسپتال میں داخل ہوئی تو یہ ذمہ داری میں نے سنبھال لی۔ اب میں روز صبح 6:30 بجے جاگتا ہوں اور 8 بجے سے پہلے اس کے کمرے میں پہنچ جاتا ہوں۔ میں اپنے لیے اور اس کے لیے ناشتہ بناتا ہوں اور پھر ہم اکٹھے ناشتہ کرتے ہیں۔ میری حیرت پریشانی میں داخل ہو گئی۔ میں نے بابا جی سے پوچھا کہ بابا جی آپ کو بیگم کو کوئی بیماری ہے؟ بابا جی نے حسرت سے میری طرف دیکھا، سسکی لے کر بولے، ان کی یادداشت ختم ہو گئی ہے، وہ اپنا ماضی، حال اور مستقبل بھول گئی ہیں، انہیں اپنا نام تک نہیں یاد، وہ دنیا کے کسی بھی شخص کو نہیں پہچانتی، انہیں پچھلے 1 سال سے کسی بھی زبان کا کوئی لفظ یاد نہیں، ڈاکٹر انہیں جیلی پرسن کہتے ہیں۔ ڈاکٹر رکا، اس نے لمبی سانس لی، پھر گویا ہوا کہ بابا جی سے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی بیگم کو الزائمر ہے۔ بابا جی نے سر ہلا کر اس کی تصدیق کر دی۔ میں نے بابا جی سے پوچھا کہ کیا وہ آپ کو جانتی ہیں؟ بابا جی نے دکھی آواز میں بولے، وہ مجھے پچھلے 5 سالوں سے نہیں پہچان رہی، وہ جانتی ہی نہیں کہ میں کون ہوں اور روز صبح 8 بجے اس کے پاس کیوں آ جاتا ہوں۔ ڈاکٹر نے رک کر ہماری طرف دیکھا اور کہانی کا سرا جوڑتے ہوئے بتایا کہ بابا جی کے ٹانکے کٹ چکے ہیں۔ میں نے اسپرٹ سے ان کا زخم صاف کیا، اس پر پاؤڈر چھڑکا اور ان سے عرض کیا آپ ہماری طرف سے فارغ ہیں اور اب آپ جا سکتے ہیں۔ بابا جی نے اپنی چھڑی اٹھائی اور باہر کی طرف چل پڑے۔ میں ان کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ جب وہ باہر کے دروازے کے قریب پہنچے تو میں نے ان سے آخری سوال پوچھا۔ میں نے ان سے پوچھا، جب آپ کی بیگم آپ کو پہچانتی نہیں، وارڈ بوائے اور آپ میں کوئی فرق نہیں کرتی، تو آپ روز صبح 8 بجے ان کے لیے اتنی تکلیف کیوں برداشت کرتے ہیں؟ بابا جی نے مڑ کر میری طرف دیکھا اور مسکرا کر بولے، لیکن میں اسے پہچانتا ہوں، میں یہ جانتا ہوں وہ کون ہے، اس کی میری زندگی میں کیا حیثیت و مقام ہے۔ وہ رکے اور دوبارہ بولے، یادداشت اس کی ختم ہوئی ہے، میری نہیں، لہٰذا وہ آخری سانس تک میری بیوی ہے اور آخری دم تک میں اس کی خدمت کرتا رہوں گا۔ بابا جی رکے اور بولے، محبت کا تعلق یادداشت سے نہیں ہوتا، اس کا جسم و دماغ سے بھی تعلق نہیں ہوتا، یہ دل میں پیدا ہوتی ہے اور دل کی آخری دھڑکن تک قائم رہتی ہے۔ لہٰذا اگر آپ کا ساتھی آپ کو نہیں پہچانتا تو آپ کے دل میں اس کی محبت کم نہیں ہونی چاہیے۔ وہ رکے اور انہوں نے سانس لیا، دوبارہ بولے، سوچتا ہوں اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو کیا وہ مجھے فراموش کر دیتی؟ نہیں، وہ مجھے کبھی فراموش نہیں کرتی۔ وہ ٹھیک 8 بجے ناشتے کی ٹرے لے کر میرے سرہانے کھڑی ہو جاتی۔ لہٰذا اگر میری یادداشت جانے سے اس کی محبت کم نہیں ہو سکتی تو اس کی یادداشت جانے سے میری محبت کیسے کم ہو سکتی ہے؟ بابا جی کلینک کی سیڑھیاں اترے، باہر ٹیکسی کھڑی تھی، وہ ٹیکسی کی اگلی سیٹ پر بیٹھے، انہوں نے کھڑکی سے باہر ہاتھ نکال کر مجھے وش کیا اور وہاں سے روانہ ہو گئے، مگر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور مجھے اس لمحے محسوس ہوا کہ سچی محبت کیا ہوتی ہے۔ ڈاکٹر رکا، اس نے آنسو پوچھے اور ہماری طرف دیکھ کر بولا، اس دن کے بعد بابا جی مجھے کبھی نہیں ملے، لیکن جیسے ہی 8 بجتے ہیں مجھے بابا جی یاد آ جاتے ہیں اور میں محبت کے تصور میں کھو جاتا ہوں۔ میری زندگی میں 8 بجے کا لمحہ ہمیشہ محبت لے کر آتا ہے اور میں اپنے آپ سے عہد کرتا ہوں کہ میری بیوی مجھ سے جتنی محبت کرتی ہے میں اسے یہ محبت لوٹا کر اس دنیا سے رخصت ہوں گا۔ میں اس کا قرض چکائے بغیر
اس دنیا سے رخصت نہیں ہوں گا۔ ڈاکٹر خاموش ہوا تو اس کا چہرہ بابا جی کی یاد میں تر تھا، اور ساتھ ہی ساتھ ہم سب کی بھی آنکھیں بولنے لگیں اور ہم انہیں خاموش کرنے کے لیے ٹیشو تلاش کرنے لگے۔ یہی افسانہ اختتام پذیر ہوا۔ امید کرتے ہیں آپ کو بہت پسند آئے گا۔ ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ بہت شکریہ۔